کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ایک شخص لوگوں کو نجات کا راستہ دکھانے آئے اور جواب میں اس پر پتھر برسائے جائیں؟ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ کسی کے پاؤں خون سے بھر جائیں، جسم زخمی ہو جائے، اور پھر بھی وہ اپنے دشمنوں کے لیے بد دعا نہ کرے؟ آج ہم سنیں گے نبی کریم کی زندگی کا وہ دردناک مگر ایمان افروز واقعہ، جس نے دنیا کو معافی، رحمت اور عظمت کا اصل مطلب سکھا دیا۔ نبوت کے 10ویں سال مکہ مکرمہ میں نبی کریم پر مشکلات پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ چکی تھیں۔ آپ کے چچا حضرت ابو طالب، جو آپ کی حفاظت کرتے تھے، اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ کچھ ہی عرصے بعد آپ کی محبوب زوجہ حضرت خدیجہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ یہ دونوں صدمے نبی کے لیے انتہائی تکلیف دہ تھے۔ اسی وجہ سے اس سال کو تاریخ میں عام الحزن یعنی غم کا سال کہا جاتا ہے۔ مکہ کے سردار پہلے ہی اسلام کے سخت مخالف تھے۔ وہ مسلمانوں کو ستاتے، ان کا مذاق اڑاتے اور نبی کو ہر ممکن تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتے تھے۔ ایسے حالات میں نبی نے فیصلہ فرمایا کہ شاید مکہ سے باہر کسی اور جگہ کے لوگ حق کی بات سننے کے لیے تیار ہوں۔ اسی امید کے ساتھ اب مکہ سے تقریباً 60 کلومیٹر دور واقع شہر طائف تشریف لے گئے۔ طائف اس زمانے میں ایک اہم اور خوشحال شہر تھا۔ نبی نے وہاں کے سرداروں سے ملاقات کی اور نہایت محبت اور خیرخواہی کے ساتھ اسلام کا پیغام پیش کیا۔ اپنے انہیں اللہ کی عبادت اور نیکی کی دعوت دی، مگر افسوس کہ انہوں نے نہ صرف دعوت قبول کرنے سے انکار کیا بلکہ انتہائی گستاخانہ رویہ اختیار کیا۔ روایات کے مطابق طائف کے سرداروں نے آپ کا مذاق اڑایا اور شہر کے آوارہ لوگوں اور بچوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا۔ وہ لوگ آپ کے پیچھے چلتے ہوئے گالیاں دیتے رہے، شور مچاتے رہے اور پھر پتھر مارنا شروع کر دیے۔ پتھر اتنے شدید تھے کہ آپ کے مبارک پاؤں زخمی ہو گئے، خون بہنے لگا اور جوتے مبارک خون سے بھر گئے۔ آپ زخمی حالت میں شہر سے باہر نکلے۔ جسمانی تکلیف اپنی جگہ، مگر اس سے کہیں زیادہ دکھ اس بات کا تھا کہ جن لوگوں کی بھلائی کے لیے آپ آئے تھے، انہوں نے حق بات سننے کے بجائے ظلم اور نفرت کا راستہ اختیار کیا۔ طائف سے نکل کر اب ایک باغ میں تشریف لے گئے اور وہاں کچھ دیر آرام فرمایا۔ اسی موقع پر اپنے اللہ تعالیٰ کے حضور ایک نہایت درد بھری دعا کی۔ اس دعا میں اپنی کمزوری، بے بسی اور لوگوں کے ظلم کا ذکر کیا، مگر اس کے باوجود اللہ کی رحمت پر کامل بھروسہ ظاہر فرمایا۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ ان کے ساتھ پہاڑوں کے فرشتے بھی تھے۔ فرشتے نے عرض کیا کہ اگر آپ حکم دیں تو ان دونوں پہاڑوں کو طائف والوں پر ملا دیا جائے اور یہ لوگ ہلاک کر دیے جائیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب عام انسان شاید اپنے دشمنوں کے لیے بد دعا کرتا، انتقام مانگتا، سزا کا مطالبہ کرتا، مگر نبی رحمت نے ایسا نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا، نہیں، بلکہ مجھے امید ہے کہ اللہ ان کی نسلوں میں ایسے لوگ پیدا فرمائے گا جو صرف ایک اللہ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ یہ جواب سن کر انسان حیران رہ جاتا ہے۔ جن لوگوں نے آپ کو زخمی کیا، پتھر مارے اور شہر سے نکال دیا، اپنے ان کے لیے ہدایت کی دعا کی تباہی کی نہیں۔ وقت گزر گیا، سال بیتتے گئے، اور پھر وہی ہوا جس کی امید نبی نے ظاہر فرمائی تھی۔ بعد میں طائف کے بہت سے لوگ اسلام لے آئے اور اللہ کے دین کے سچے پیروکار بن گئے۔ یہ واقعہ صرف تاریخ کا ایک باب نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے ایک سبق ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ عظمت طاقت میں نہیں بلکہ معاف کرنے میں ہے، اور حقیقی کامیابی نفرت کا جواب نفرت سے نہیں بلکہ خیرخواہی اور صبر سے دینے میں ہے۔ آج اگر کوئی ہمیں ایک سخت بات کہہ دے تو ہم ناراض ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی ہماری مخالفت کرے تو ہم فوراً جواب دینے لگتے ہیں، مگر نبی کریم نے ہمیں سکھایا کہ صبر، رحم اور معافی انسان کو بلند مقام عطا کرتے ہیں۔ طائف والوں نے پتھر مارے، لیکن نبی نے دعا دی، اور یہی وہ اخلاق ہیں جنہوں نے لاکھوں دلوں کو اسلام کی طرف کھینچا۔ اگر آپ نبی کی جگہ ہوتے تو کیا اب بھی معاف کر دیتے؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیں۔